السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ 28 جون بدھ کے دن سویڈن کی اسٹاک ہولم مسجد کے باہر ایک ملعون شخص نے ایک بار پھر سے آزادی رائے کے اظہار یا فریڈم آف سپیچ کا سہارا لیتے ہوئے قرآن پاک کو نہ صرف پھاڑا بلکہ اس کے پیجز سے جوتے صاف کر کے اس مقدس کتاب پر پاؤں رکھا اور پھر اس کو آگ لگا دی۔ اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ سویڈن پولیس اور کورٹ کی اجازت سے کیا گیا، یعنی پہلے ان لوگوں کو انفارم کیا گیا کہ میں یہ سب کچھ حرکت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لہٰذا اسے باقاعدہ فورسز کی طرف سے سیکیورٹی بھی دی گئی۔ اسی سال جنوری میں راسموس پالوڈن نام کے ایک ملعون شخص نے ترکی ایمبیسی کے سامنے قرآن پاک کا ایک نسخہ جلایا تھا جو کہ ایک بنیاد پرست تنظیم اسٹارم کرس کا بانی ہے۔ یہ تنظیم سویڈن کے اندر مسلمانوں کے امیگریشن اور ان کے حقوق کے خلاف کام کرتی ہے۔ اسی طرح سے سن 2020 کے اندر بھی سویڈن کے اندر مسلمانوں کی اس مقدس کتاب کو جلایا گیا تھا۔ سویڈن کا خود کا مذہب کیونکہ پروٹیسٹنٹ کرسچن ہے۔ اگر آپ اس فرقے کا مطلب نہیں جانتے تو میری اس پر ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے اندر یا پھر اوپر آئی بٹن پر مل جائے گا۔ فی الحال بس اتنا جان لیں کہ یہ لبرل کرسچنز کو کہتے ہیں جو کہ اصل کرسچن تعلیمات کے اندر آج کے ٹائم کے حساب سے بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے آرتھوڈوکس کرسچن جو خود کو اصل کرسچن کہتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ بیکورڈ یعنی اپنے ٹائم سے پیچھے اور جاہل تصور کر کے ان سے باقاعدہ نفرت کرتے ہیں۔ یہ پروٹیسٹنٹ فرقہ اس وقت وجود میں آیا تھا جب آرتھوڈوکس کرسچنز کی بائبل یعنی انجیل پر ان کی اجارہ داری یا پھر منوپلی تھی۔ وہ کسی بھی عام شخص کو اس کتاب کو پڑھنے نہیں دیتے تھے بلکہ خود سے اپنی طرف سے فتوے جاری کیا کرتے اور ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا کرتے، خاص طور پر اس وقت کے بادشاہ کے لیے۔ دوسری طرف انٹرنیشنل میڈیا نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور اسلاموفوبیا کو سویڈن کے اندر انتہائی تیزی سے بڑھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ سویڈن کے اندر جس پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے وہ سویڈن ڈیموکریٹس کی پارٹی ہے، جس نے الیکشن کے اندر صرف 20% ووٹ حاصل کیے تھے، یعنی 349 میں سے صرف 79 سیٹس۔ یہ پولیٹیکل پارٹی ہٹلر کے نظریے پر یقین رکھتی ہے اور انتہائی نسل پرستانہ ہے اور اسی لیے مسلمانوں کی خاص طور پر امیگریشن کے خلاف ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سویڈن، ناروے اور فن لینڈ جیسے ملکوں کے اندر اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دنیا بھر میں اس واقعے کے بعد مسلم ملکوں کا سخت احتجاج دیکھا گیا، مگر ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج دنیا اکانومیکل اور میوچل بینیفٹس پر چلتی ہے۔ مثلاً یہ احتجاج بھی صرف اسی صورت کے اندر فائدہ مند ہے جب تمام مسلمان ممالک سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کریں، ان سے ٹریڈ ختم کریں، ان کی تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں اور تمام عالمی فورم پر ان کی حمایت کو ختم کر دیں، جیسا حال ہی میں رشیا نے کیا۔ امریکہ نے یوکرین وار کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن کے ذریعے رشیا پر پابندیاں لگوائی کہ سب کے سب یورپی ممالک مل کر رشیا سے ٹریڈ کو بند کر دیں، تو بدلے میں رشیا نے جو کہ پورا یورپ کو سب سے زیادہ نیچرل گیس سپلائی کرتا تھا وہ اس نے اچانک سے بند کر دی اور پورا یورپ گھٹنوں پر آ گیا، کیونکہ ان یورپی ملکوں کے اندر تقریباً سارا سال ہی ٹھنڈ پڑتی ہے۔ ان کی انڈسٹری اور ان کی اکانومی اس گیس کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتی۔ بالکل اسی طرح سے سویڈن کو گھیرنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ مثال کے طور پر اس شخص کا تعلق عراق سے ہے اور یہ کرد نسل سے ہے۔ کرد لوگ ترکیہ کے اندر بھی آباد ہیں اور کردستان ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ شام، عراق، ترکی، آرمینیا اور ایران کے کچھ حصوں کو ملا کر یہ ایک نیا ملک کردستان بنا دیں، جیسا کہ آپ میپ پر دیکھ سکتے ہیں۔ سویڈن نے نیٹو ممبر بننے کے لیے درخواست دے رکھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی نئے ملک کا نیٹو میں شامل ہونے سے پہلے تمام نیٹو کے ممبرز کا اس پر راضی ہونا ضروری ہے، اور نیٹو ممبرز میں ترکیہ بھی شامل ہے۔ اب ایسے موقع پر اس طرح کی حرکت سے ترکی کے اندر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اس کی عوام شدید احتجاج کر رہی ہے، لہٰذا ترکی کسی بھی صورت اس رکنیت کی حمایت تو کسی صورت نہیں کرنے والا۔ اس کا کہنا ہے کہ کرد نسل پرستوں اور باغیوں کو سویڈن پناہ نہ دے، پر سویڈن اپنے مطلب کے لیے ان تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فوراً سے سویڈن کے وزیر اعظم وولف کرسٹنسن نے بھی اس واقعے کی مذمت کی، نیٹو نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ سعودی عربیہ نے فوراً سے OIC یعنی تمام مسلم ملکوں کے اتحاد کا اجلاس بلا لیا ہے۔ عراق میں سویڈش ایمبیسی پر حملہ کر دیا گیا اور ایران کے اندر سویڈش ایمبیسیڈر کو اس واقعے سے متعلق طلب کیا گیا ہے، لہٰذا مجبور ہو کر اس شخص پر بھی ایک خاص قسم کے مذہبی گروپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے، اپنے مفاد اور فائدے کو ہر ملک سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ اگر تمام مسلمان ممالک مل جائیں تو ایک ساتھ مل کر اس ملک پر ایسے واقعات کے خلاف قانون سازی کے لیے دباؤ ڈالیں، ورنہ بائیکاٹ کی دھمکی دیں تو ہی ان کی عقل ٹھکانے آئے گی، ورنہ روڈ پر نکل کر نعرے لگانے سے یا پھر بینرز اٹھا کر احتجاج کرنے سے نہ پہلے کچھ ہوا اور نہ آگے ہونے والا ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے جس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور نہ اتفاقی بھی۔ یہ معاملات سفارتی طریقے سے حل ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک قرآن پاک کو جلانے اور اس کی بے حرمتی کا تعلق ہے تو قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے خود لے لیا ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔
इन बेवकूफ़ों को क्या लगता है कि कुरान पाक के जलाने से ये कुरान पाक दुनिया से ख़त्म हो जाएगा? ये करोड़ों मुसलमानों के सीनों के अंदर महफूज है। दुनिया के कुरान करीम के हर एक नुस्खे को अगर ख़त्म भी कर दें तब भी एक नया कुरान उसी वक्त लिख लिया जाएगा जिसमें एक ज़ेर ज़बर की भी गलती नहीं होगी। आपको शायद जानकर हैरत होगी कि मैं ऐसे वाक़यात को मुसलमानों के लिए नेमत समझता हूँ, क्योंकि आप सबको पता होगा कि सितंबर 11 के हमले के बाद जितना इस्लामोफोबिया इंटरनेशनल मीडिया ने प्रोपेगेंडा करके पूरी दुनिया के अंदर फैलाया, क्योंकि इसी प्रोपेगेंडा की वजह से इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर जितना तेजी से फैला, इससे पहले ये इतना तेजी से कभी नहीं फैला था। अमेरिका और यूरोप के अंदर जो लोग इस्लाम के बारे में नहीं जानते थे, इस वाक़े के बाद उन्होंने खुद जाकर इस्लाम को पढ़ा और हकीकत तक जा पहुंचे। आज इनकी नस्लों के अंदर मुसलमान बच्चे पैदा हो रहे हैं जो अमेरिका और यूरोप के अंदर मुसलसल बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से फैलता हुआ मजहब बन चुका है और इस वाक़े के बाद भी यकीनन ऐसा ही होगा। ये लोग जितना ज्यादा नफरत फैलाना चाहेंगे उतना ज्यादा इस्लाम को प्रमोट करेंगे। लोग खुद जाकर कुरान करीम को पढ़ेंगे तो हिदायत तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस कुरान के अंदर हिदायत है। कोई एक बार इसको पढ़ ले तो इसकी सच्चाई की ताकत के आगे टिक नहीं सकता। ये क़यामत तक के इंसानों के लिए हिदायत का जरिया और अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है, जो एक मौजे से कम नहीं है। क्योंकि अगर हम तारीख में देखें तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तौरात का ये हाल हुआ कि अब खुद यहूदी भी इसे तस्लीम नहीं करते बल्कि तलमूद पर अमल करते हैं, और तलमूद की हैसियत वही है जो कि हमारे यहाँ हदीसों की है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो अंजील नाजिल हुआ करती थी वो इसको फौरन लिखवा दिया करते थे, लेकिन आज इसका असल नुस्खा इसकी असल जबान के अंदर कहीं पर नहीं मिलता, बल्कि वो जबान ही दुनिया से खत्म हो चुकी है। आज हाल ये है कि 17-18 किस्म की अंजीलें मौजूद हैं जिसका तर्जमा करते वक्त किसने क्या कुछ बदल दिया किसी को नहीं पता। ये 17-18 किस्म की लिखी हुई अंजीलें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 सहाबियों की लिखी हुई यादाश्तें हैं, और इसके 18 बाब सेंट पॉल ने लिखे हैं जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तक नहीं है। पर कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद लिया है, लिहाजा जिस तरह से जिस हालत के अंदर इसके अल्फाज आसमान से नाजिल हुए 1400 साल के बाद भी इसका एक लफ्ज भी बिल्कुल भी नहीं बदला, बिल्कुल वैसे महफूज है। अल्लाह ताला कुरान करीम की सूरह अल कमर के अंदर फरमाता है कि हमने इस कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया, कौन है जो इसको समझे। और जहाँ तक ऐसे शरपसंद लोगों का ताल्लुक है तो इनके बारे में अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर कुछ ये फरमाता है, वो भड़कती हुई आग, खाल उधेड़ कर कलेजा निकाल लेने वाली। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।